ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، انہوں نے کہا اس نبی نے اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے جہاد تو شاید تم قتال نہیں کرو گے۔ قالو سب بولے، سب نے کہا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں تو اپنے گھروں اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا۔ فلما كتب علیہم القتال، تو پھر جب ان میں سے ان پر قتال فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو چند لوگوں کے سوا باقی سارے پھر گئے، سب نے روگردانی کی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم میں سے جو لوگ ظالم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے، تو وہ اللہ کے حکم اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے میں آپ پیچھے بھی کئی جگہوں پر پڑھ آئیں، فضول کی بحث اور ہٹ دھرمی اور ضد سے قائم لیتے تھے۔ اللہ کے حکم کو ماننے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضد اور ان کی بحث اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملال اور تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ وہ بات نہیں مانتے تھے۔ اور پیچھے سورۃ البقرہ کے اندر آپ بنی اسرائیل یہود کے متعلق بڑی تفصیل سے پڑھائے کہ ہم ہر مرتبہ توبہ کرتے تھے، اور جب بھی ان کی توبہ قبول کی جاتی تھی بعد میں پھر اپنی توبہ سے ہٹ جاتے تھے اور پھر اسی گناہ میں ملوث ہو جاتے تھے، اور پہلے سے بھی بڑھ کر گناہ کرتے تھے توبہ قبول ہو جانے کے بعد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تکلیف اور ملال محسوس ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں، یہ جلسی
حضور کے دل اقدس کی تسلی کے لیے، اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی کے زمانے میں بنو اسرائیل کی ضد اور ہٹ دھرمی کی جو ایک مثال تھی، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کروائی کہ آپ کو نہیں معلوم ایسے بھی ہوا ہے، آپ نے نہیں دیکھا کہ ایسا بھی ہوا ہے ایک نبی کے زمانے میں جون سا ہے کہ بنی اسرائیل کا تو کام ہی یہی رہا ہے اپنے نبیوں کے زمانے میں، اس وقت ان کا کام یہی رہا ہے کہ جن کو وہ مانتے تھے ان کی بھی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے، اور جب بھی ان کو سزا دی جاتی تھی یا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا پھر توبہ کرتے تھے، پھر اس نبی کی دعا سے جب وہ توبہ قبول ہوتی تھی بعد میں پھر وہی ہٹ دھرمی اور ضد کے پر آ جاتے تھے، پہلے سے بھی زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے تھے۔ تو محبوب تو یہ تو ان کے عمل کا ہی ایک تسلسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس نبی کے زمانے کی ایک مثال دے کر فرمایا محبوب یہ تو ان کے جو عمل ہیں یہ انہی کا ایک تسلسل ہے جو ان کے وجود کے اندر، ان کے وہ خون کے اندر وہ آگے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے زمانے کے بنی اسرائیل ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، جو آپ کے زمانے میں یہود ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات کے دیکھنے والی ہیں۔ حضور نے وہ تمام نبیوں کے زمانے کو دیکھا ہے۔ اسقوالو لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو تو تب ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو پھر ہم اس کی زیر نگرانی جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں۔ تو اس اللہ کے نبی نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تم شاید قتال نہیں کرو گے، تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، کیوں ہم جہاد نہیں کریں گے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، دشمنوں نے تو ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے ہمیں جنسا۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اس نبی کا وہ واقعہ یاد دلایا کہ محبوب آپ نے نہیں دیکھا یہ نبیوں کے ساتھ ایسے کرتے تھے، پہلے وعدہ کرتے تھے اور نبی کے ساتھ وعدہ اور پھر جاتے تھے کہ نہیں ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، یا دوڑ جاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ کے بعد دیگر نبی آتے رہے
اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غالباً ایک روایت کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 4000 نبی آئے، 4000 نبی۔ اچھا، ان کے پاس ایک تابوت تھا جو ان کے آباء و اجداد سے ان کے پاس چلتا آتا تھا، ان کے آباء و اجداد سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ اس میں سکینہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، نبیوں کے کچھ تبرکات تھے اس صندوق کے اندر، اس تابوت کے اندر۔ تو ان لوگوں کا جب بھی کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ جب کسی دشمن سے لڑنے جاتے تھے، کسی فوج سے، تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے تھے، کیونکہ اس صندوق کے اندر بزرگوں کے تبرکات تھے۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر فتح عطا فرماتا تھا، اس صندوق کی برکت سے۔ اچھا، پھر ان میں ایک بادشاہ ہوا، تو اس بادشاہ کا نام تھا ایلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایلیا کے پہاڑ میں برکت رکھی تھی۔ تو اب اس طرف سے ان پر دشمن حملہ نہیں کرتے تھے جس طرف وہ پہاڑ تھا، اور جب ان کی برائیاں حد سے بڑھ گئیں، ان کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، تو اب وہ تابوت جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس کی تفصیل آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور وہ بادشاہ مارا گیا، اور انہوں نے بجائے فتح حاصل کرنے کے، کیونکہ تابوت اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا، زبردست ان کو شکست ہوئی۔ اب اس وقت ایک نبی تھے حضرت شمیل علیہ السلام، اور یہی وہ نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے ذکر کیا کہ محبوب آپ نے اس نبی کا وہ وقت نہیں دیکھا جب یہ ان سے وعدہ کرتے تھے اور وعدے سے پھر جاتے تھے، کہ اے نبی، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو تو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے؟ اور اس نبی نے ان کو کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو شاید تم جہاد کرنے والے نہیں، تم جہاد نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل و عیال سے باہر نکال دیا گیا۔ اور ہوا کیا کہ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال فرض کیا گیا، تو چند لوگوں کے سوا باقی جتنے بھی تھے وہ سب اپنی بات سے پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے روگردانی کی، سب پھر گئے، جی سب قتال سے پیٹھ موڑ کر بھاگ گئے، اور انہوں نے اپنے نبی سے جہاد کی فرضیت کا جو سوال کیا تھا اس کو ضائع کر دیا، کہ ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہم نے جہاد نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے۔ اور جن چند لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب جن سے، اچھا اب یہ جو چند لوگ چھوڑے گئے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے طالوت کے ساتھ بعد میں دریا کو عبور کر لیا تھا۔ اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
وہ اصحاب جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ ان کی تعداد جو ہے وہ طالوت کے اصحاب کے برابر تھی۔ جتنے اصحاب ساتھی طالوت کے ساتھ تھے، اتنے ہی ساتھی جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ اس دریا کو عبور کر لیا تھا، وہ 310 اور کچھ تھی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ جب یہاں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کی یا وعدہ خلافی کی، جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہاں ظالم وہ لوگ ہیں۔ اور اس میں ان یہود کو بھی یہ احساس دلایا جا رہا ہے جو ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر موجود تھے، حالانکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کر رہے تھے، اور تورات شریف اللہ کی کتاب کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ان یہودیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ وہ تو حضور کی بعثت کا انتظار کر رہے تھے، حضور کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے، حضور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو نشانیاں بتاتے تھے، اور آخری نبی تاجدار دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے یہودی جو ان سے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب انہوں نے کیا کیا؟ سارے انکار کر گئے، سارے پھر گئے۔ تو اصل میں بتانا مقصود یہ تھا کہ محبوب یہ چیز ان کے عمل کے اندر ابھی سے نہیں ہے، یہ اپنے آباء و اجداد سے ہی ایسے کرتے چلی آئی ہیں، یہ چیز ان کے وجود کے اندر ہے، یہ ایسے ہی کرتی ہیں، جس چیز کا وعدہ کرتی ہیں اس سے پھر جاتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں اور نبیوں کی بے ادبی کرتی ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہیں، اور جب ان پر عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر توبہ کرتی ہیں، اور جب عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر گناہ کرتی ہیں، پھر گناہ کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ تو ان کی علامت ہی یہی ہے۔ تو محبوب، کیا آپ نے اس نبی کے دور میں جو یہود تھے بنی اسرائیل، آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی اس نبی کے دور کا وقت یاد دلا رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا؟ یہ تو اس طرح ان کی عادت ہے کہ یہ ایسی کرتی ہیں۔ جی، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی؟
اب پہلے بادشاہ مانگتے تھے، جب اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ان کو ایک بادشاہ کی نشاندہی فرما دی گئی کہ یہ تمہارا بادشاہ ہوگا، تو اب کہنے لگے کہ اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی؟ پہلے خود بادشاہی مانگتے تھے کہ کوئی بادشاہ ہو جس کی زیر سرپرستی ہم جنگ کریں اور جہاد کریں۔ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے، ہم پر کیسی ہوگی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں۔ اگر تم زیادہ بادشاہی کے مستحق تھے تو پھر بادشاہ کی درخواست کیوں کی تھی اللہ اور اس کے نبی کی بارگاہ میں؟ اب جب اس کو مقرر کر دیا گیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں، ہم بادشاہی کے زیادہ مستحق تھے۔ اور جس کو بادشاہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ تو اس کے پاس تو کوئی مال دولت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو مال دولت ہم مال دولت والے ہیں جن سے، اور اچھے خاندان سے ہیں۔ وہ تو ہمارے خاندان میں سب سے نیچلے خاندان سے ہے جس کو چنا گیا۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اس کو علم اور جسم میں تم لوگوں سے زیادہ کشادگی عطا فرمائی گئی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی جماعت نے جب اس نبی سے بادشاہ کا مطالبہ کیا، اب اس نبی نے جب اللہ سے دعا کی کہ وہ ایک بادشاہ کو بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے گھر باورچی خانے میں جو تیل پڑا ہوا ہے اسے دیکھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو کیا کہا؟ آپ کے گھر کے باورچی خانے میں جو تیل پڑا ہوا ہے اس کو دیکھتے رہو۔ جب کسی شخص کے آنے کی وجہ سے وہ تیل جوش مارنے لگے، تم دیکھو کہ وہ تیل جوش مار رہا ہے، سمجھ لو کوئی آنے والا ہے۔ اور اب جو آیا ہے، یا کوئی آئے اور تم دیکھو کہ وہ تیل جوش مار رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہی بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اللہ نے اس کو منتخب کی ہے، اللہ نے۔ اب حضرت شموئیل باورچی خانے میں رکھے ہوئے تیل کو دیکھنے لگے کہ کس وقت کوئی شخص آئے اور وہ تیل میں ایک دم جوش پیدا ہو اور وہ جوش مارنے لگے۔ اب طالوت جو ہیں یہ بنیامین یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی نسل کے اندر نبوت چلتی چلی آ رہی تھی۔ نہ بادشاہ وہ چمڑے کا کام کرتے تھے۔ اچھا ایک دن وہ جو طالوت جس کو بادشاہ کے لیے چنا گیا تھا، اپنے غلام کے ساتھ ان کا کوئی جانور گم ہو گیا جس کی تلاش میں نکلے، تو جب وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے گھر کے پاس سے گزرے
تو غلام نے کہا کہ اس نبی کے گھر چلیں، شاید یہ اللہ کے نبی جو جانور ہمارا گم ہو گیا ہے اس کے متعلق ہمیں کچھ بتا دیں۔ اچھا، اب جب وہ حضرت طالوت جو ہیں وہ اس اللہ کے نبی کے گھر میں آئے تو وہ اس تیل کی طرف پہلی نظر جمائے بیٹھے تھے۔ حکم تھا کہ جب یہ تیل جوش مارنے لگے اور اوپر سے کوئی بندہ آ جائے تو سمجھ لو وہی بندہ جس کو ہم نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب جب وہ آئے تو ایک دم وہ جو تیل تھا وہ جوش میں آ گیا اور جوش مارنے لگا۔ انہوں نے ان کو قریب بلایا اور ان کے سر کے اوپر تیر لگایا اور فرمایا کہ تم اسرائیل کے بادشاہ ہو، بنی اسرائیل کے بادشاہ ہو، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں ان کا بادشاہ بنا دوں۔ اب طالوت بولے، انہوں نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ میں بنی اسرائیل کے ایک چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ فرمایا ہاں۔ کہا آپ کو علم ہے کہ میرا قبیلہ اور میرا گھر سب سے نچلے درجے میں آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل کو بتاؤں گا۔ اس اللہ کے نبی نے کہ تمہیں اللہ نے ان کا بادشاہ منتخب کیا ہے اور تمہیں ان سے زیادہ علم اور جسم عطا فرمایا ہے، بھلے مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اب جب بنی اسرائیل کو یہ چیز بتائی گئی تو پھر وہی بات کہ ان سب نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، زیادہ مالدار تو ہم ہیں، اعلیٰ خاندان سے تو ہم ہیں، ہمارا خاندان زیادہ بڑا ہے، زیادہ مال دولت والا ہے، یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، بادشاہی کے تو زیادہ ہم حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بات اس مال دولت سے نہیں ہے، بات علم سے، اور پھر جس کو خدا نے بادشاہی کے لیے منتخب کر لیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تمہارے لیے اللہ نے بادشاہ جو ان سے وہ منتخب کیے، اور بنی اسرائیل کی تسلی کے لیے اس اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یعنی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا اور کہا کہ اچھا، جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہی بادشاہ ہوگا۔ تو وہ صرف اور صرف طالوت تھے جو اس عصا کے برابر تھے، کیونکہ ان کا قد بہت لمبا تھا، اور بنی اسرائیل میں سے کسی کا قد اس عصا کے قریب نہیں پہنچتا تھا۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو ان کے لمبے قد کی وجہ سے طالوت کہا جاتا ہے، لمبے قد کی وجہ سے، اور یہ وہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، جنہوں نے جالوت کو قتل کیا اور ان کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح کیا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا، اب یہ بحث جب چلی کہ جو شخص کنگال اور مقروض ہو وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہٹ دھرم تھے۔ جو شخص کنگال ہو، مقروض ہو، جس کے پاس مال دولت تو ہمارے پاس ہے، بڑے خاندان والے تو ہم ہیں، ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اگر تم بادشاہی کے زیادہ حقدار تھے تو پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کیوں کیا تھا، یا اس نبی کی بارگاہ میں عرض کیوں کیا تھا کہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کرو جس کی زیر سرپرستی ہم جنگ کریں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، جب وہ کنگال ہو اور مقروض ہو وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے بادشاہ ہونے کی اس کے علاوہ اور کیا علامت ہے۔
اب وہ اللہ کے نبی بولے، انہوں نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس تمہارا گم شدہ تابوت آئے گا، جس تابوت کا ذکر میں نے پیچھے کیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر یہ ہمارا تابوت ہمیں واپس دلوا دے، ہمارا تابوت ہمیں واپس کر دے، تو ہم اس کی بادشاہت پر راضی ہو جائیں گے، ہم اس بادشاہ کی بادشاہت پر راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تابوت، یہ وہی تابوت ہے جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا، جس کو جنگ کے اندر جالوت نے ان سے چھین لیا تھا، اور اس نے جب وہ تابوت ان سے چھین کر، کیونکہ یہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر جو دعا کرتے تھے دعا قبول ہوتی تھی، اور جنگ میں آگے رکھتے تھے تو فتح حاصل ہوتی تھی، اس نے وہ تابوت ان سے چھینا اور اس نے اپنے بت خانے کے اندر جا کر اس تابوت کو رکھ دیا۔ جب بت خانے کے اندر وہ تابوت رکھا تو بت خانے کے اندر جتنے تابوت تھے وہ سب زمین پہ گر گئے، اور جو سب سے بڑا تابوت تھا وہ تابوت کے سامنے، وہ جب بکسا تھا لکڑی کا، صندوق تھا، اس کے سامنے سجدے کی حالت میں گر پڑا، جو سب سے بڑا بت تھا۔ اب یہ قوم عمالقہ کا وقت ہے، تو وہ یہ منظر دیکھ کر غضبناک ہوئے، اور اس نے پھر کیا کیا، جالوت نے اور ان لوگوں نے، کہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے تابوت گر گئے، اس کے اندر کوئی ایسی روحانی طاقتیں، کیونکہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ اس تابوت کے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی روحانی طاقت ہے جس کی برکت سے یہ جنگ جیت جاتی ہیں، جس کی برکت سے یہ جو اس تابوت کو آگے رکھ کر دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جنگ کے اندر وہ تابوت چھین لیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے بت خانے کے اندر رکھا تو سارے بت گر گئے، اور بڑا بت سجدے کی حالت میں گر گیا، بت اس تابوت کے آگے۔ تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا اٹھاؤ اس کو اور کسی گندی اور غلاظت والی ڈھیر کے اوپر اس کو ڈال دو، اس تابوت کو۔ اب جب انہوں نے اس تابوت کو گندی اور غلاظت والی جگہ پہ ڈالا تو اللہ کی طرف سے اس اہانت اور بے ادبی کی وجہ سے ہوتا کیا کہ رات کو چوہے ان کا پیٹ کاٹتے اور ان کے پخانے والی جگہ سے باہر نکل جاتے، وہ چوہے جو ہیں۔ اب ان کو پتہ چلا کہ یہ ساری جو خوفناک عذاب کی صورت میں ایک مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے، یہ ساری اس تابوت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی کے اوپر وہ تابوت رکھا جس میں 2 بیل جتے ہوئے تھے، اور ان بیلوں کو ہانک دیا کہ دوڑ جاؤ یہاں سے اس تابوت کو لے کر، اور فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر طالوت بادشاہ کے پاس لے آئے، جس بادشاہ کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے منتخب کیا تھا۔ فرشتوں نے وہ تابوت اٹھایا اور اس بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اب اس تابوت میں کیا تھا، اس تابوت میں تورات کی تختیاں تھیں، ان کے ٹکڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، ان کی قبات تھی، اچکن تھی، آبایا تھا جو وہ پہنتے تھے، ایک سبز رنگ کے زمرد، ایک سبز رنگ کی زمرد سے بنا ہوا، اس کے اندر ایک بلی کا سر بھی تھا جو ان سے، اور سکینہ سے یہی مراد ہے کہ جب لڑائی ہوتی تو بنی اسرائیل اس تابوت کو آگے رکھتے، بلی کے اس سر سے ایک چیخ نکلتی اور ایک زناٹے دار ہوا چلتی، اور وہ جو تابوت ہے وہ ہوا میں اٹھ جاتا، اور اس سے 2 زبانیں اس بلی کے سر سے باہر نکلتی، ایک میں نور ہوتا اور ایک میں تاریکی ہوتی،
اب جو نور ہوتا وہ مسلمانوں کے اوپر اہل حق کو اپنے اندر سمو لیتا، اور جو تاریکی ہوتی وہ ظالموں کو اور جو کفار ہیں ان کے اوپر پھیل جاتی، اور پھر بنی اسرائیل کو جنگ کے اندر کامیابی ہو جاتی تھی۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیہ کریمہ کے اندر فرمائی، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا۔ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی ہم پر ہوگی، ہم پر کیسے اس کی بادشاہی ہوگی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، جبکہ ہم بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں اور ہمارے پاس مال اور دولت بھی زیادہ ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اب ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، طالوت کو، اور اس کو تم دولت کی بات کرتے، اس کو اللہ نے علم اور جسم عطا فرمایا ہے، علم اور جسم کے اندر کشادگی عطا، اور جو کچھ بھی ہے عطا فرمایا یا نہیں فرمایا، منتخب جب اللہ نے کر دیا تو اب تم کون ہو کہنے والے؟ یا تو پہلے سوال نہ کرتے، یا تو پہلے مانگتے نہ۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔